بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں دا ویری فیمس اسٹرالوجر محمد اسامہ انی. آپ ان کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں. بزنس کنسلٹنٹ ہے, ریلیجیس اسکالر ہے. اسامہ صاحب کہتے تھے کہ یہ جنگ ہونی ہے, بڑی جنگ ہونی ہے, اور اس میں اربوں کا سر جائے گا. اور ہم سوچتے تھے کہ یہ کیسے ہوگا. ناظرین آج کی یہ خبر ہے کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی وزیر خارجہ کے ساتھ ہیلی کاپٹر حادثے میں ان کی شہادت ہو چکی ہے. یہ دونوں شہید ہو چکے ہیں. ناظرین ابراہیم رئیسی کل جب آذربائیجان کے صدر کے ساتھ ملتے ہیں تو آذربائیجانی صدر کا ایک جملہ بڑا اہم ہے کہ بہت سارے لوگ اس ملاقات سے خوش نہیں ہوں گے لیکن ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ آن ریکارڈ جملہ ہے, یہ آپ سن بھی سکتے ہیں. واپسی پہ ناظرین موسم خراب ہے, بارش ہے, دھند ہے, ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہوتا ہے. ہیلی تو اڑتے ہی نہیں ہے جب موسم خراب ہو. اصل معاملہ ہے کیا, معاملہ ہوا کیسے ہے, اب آگے کیا ہونے والا ہے, یہ کیا ایک حادثہ ہے یا قتل ہے, یہ پوچھتے ہیں محمد اسامہ انی سے. اور اب عرب کیسے اس لپیٹ میں آئیں گے یہ بھی بتائیں گے اسامہ انی صاحب. تھینک یو ویری مچ اسامہ بھائی آپ کے وقت کا. آپ جب کہتے تھے کہ عربوں کا سر جائے گا تو سمجھ نہیں آتی تھی بات, اب کہانی سمجھ آ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الحمدللہ رب العالمین. دیکھیں یہ جو بات کو سمجھنا اس طرح سے ضروری ہے کہ جب ہم اپنے ریلیجین ایسٹرالوجی تو دیکھیں ایک وقتی فور کاسٹ دیتی ہے اور دور تک بھی زیادہ سے زیادہ دے لے تو آپ کا کتنا دماغ ہے یا آپ کتنے جنونی ہے کسی بات کو لے کے, تو کتنے اس میں پوائنٹ میں بیٹھ سکتے, اس کے لیے ایک بہت بڑا پیشن یا وہ ریکوائرڈ ہے. لیکن جب ہم اپنی روایات میں دیکھتے ہیں تو ایسے ہر چیز جیسے کہتے ہیں نا ہمیں مستقبل کی بتا کے سجا کے دے دی گئی ہے, اور اتنی محبت ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے لیے, وہ جذبات اس سے چھلکتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں کہ کتنی محبت ہے ہم سے, کہ ہمارے لیے انہوں نے آنے والے وقت کی ہر ایک ایک چیز کی نشانی یوں سجا کے یوں بتا دی کہ آپ ہم جو ہے اپنا انتظام کر سکیں, اپنی پلاننگ کر سکیں اور سمجھ جائیں مشیت کے معاملات کو یا رازوں کو. تو سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس محبت امیز اس پہ جتنے بھی ویورز ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ ایک دفعہ ضرور بھیجیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سیکوینس ہے نا سر عرب کا, یہ ایٹم بم جو ہے یہ تو چلنے تھے, یہ بنے ہی چلنے کے لیے ہیں, اور اس کا جو سب سے بڑا جو منبع یا جو ہے وہ ظاہری بات آپ کو پتہ ہے جو پہلے دنیا پہ چلا چکا ہے امریکہ, اور پھر وہ ساری دنیا پہ پابندیاں بھی لگاتا رہا اور اس طریقے سے کرتا رہا. لیکن اب جو صورتحال بدلتی ہوئی صورتحال ہے, سعودیہ کے رویے ہیں, مصر کا رویہ ہے. مصر اب اس خطے کی سب سے بڑی فوج ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ اس نے فلسطین کے لیے کیا کیا, کچھ بھی نہیں. ایون شروع میں بارڈر کھولنے تک کے مسائل تھے. تو یہاں سے حساب لگائیں کہ مسلمان کس چیز کا, کوئی اسلام ایگزسٹ نہیں کرتا. اسلام تو ایک چھاؤں کا نام ہے, اسلام تو سائے کا نام ہے جس کے نیچے جانور کا بھی نہیں پوچھا جاتا کہ کون اس کی پناہ میں آ گیا. اسلام تو وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ ایک مہربان آغوش کا نام ہے جس میں کوئی بھی آ جائے تو اپنے زخم اور اپنے درد و غم علم بھول جائے. یہ تھی وہ آغوش محمد. اب بات کو لوگ سمجھ نہیں پائے کہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا اس سارے پوائنٹس کو سمجھنے کے لیے اس ٹائم اسلام کا رد ہونا بڑا ضروری ہے تاکہ آپ کو باتیں سمجھ آ سکیں. جب تک آپ لوگوں کے دماغ میں یہ بھوت سوار رہے گا کہ کوئی اسلام ایگزسٹ کرتا ہے, کوئی اسلام ایگزسٹ کرتا ہے, تو پھر آپ اسلام کی طرف کوشش کیسے کریں گے. مثال کے طور پہ ایک شخص ہے وہ کھانا کھائے ہوئے تو اس کو بھوک ہی نہیں ہے, بھوک کا احساس ہی نہیں ہے, وہ کہتا ہے میں سب جانتا ہوں, چلو وہ علم کی طرف کیسے بڑھے گا. تو اسی طرح سے جب تک آپ لوگوں کے دماغ میں یہ بھوت نہیں اترے گا کہ آپ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس وقت تک آپ مسلمان ہونے کی کوشش کیسے کریں گے. سب سے پہلے تو یہ ریلائزیشن بڑی ضروری ہے کہ آپ کو ہمیں یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ اسلام کا کرزمہ ان بدوؤں کو جب انہوں نے وہ چراغ جلے جو بیٹیاں زندہ درگور کر دیتے تھے, زندہ بچی دفنا دیتے تھے,
اس کو اس اسلام نے میسمرائز کیا کہ وہ جھوم اٹھے. آپ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اسلام تھا کیا اور اس کی ایکچوئل جو کرزما تھا کہ کوئی بھی دیکھتا, کوئی بھی ملتا, کوئی بھی سنتا, وہ اس کے اندر آ جاتا, داخل ہو جاتا. اب وہ اسلام ایگزسٹ نہیں کر رہا جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ایک جسم, کسی ایک عضو کو بھی تکلیف ہوگی پورے جسم کو ہوگی. یہ پہلا فیچر جو ہمیں سب سے پہلی ریاست جو ہماری بنی مسلمانوں کی وہ ریاست مدینہ تھی, اس میں مواخات جو ہے, بھائی چارہ جو ہے, وہ سب سے پہلا درس تھا مینجمنٹ کا, گورننس کا اور اکنامک سسٹم کا. اس اکنامک سسٹم میں ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو بھائی بنایا ایسا کہ خونی بھائی بھی ایسے نہ کرے, اپنی بیوی دی, اپنا مال دیا, ہر چیز تقسیم کر لی. یہ آ گیا اکنامک بھائی چارہ. اس کے بعد وہاں کے قوانین وضع ہوئے اور ساری کی ساری چیزوں پہ آپ کو پتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا اٹیک کیا تھا خود وہ خیبر پہ کیا تھا, اور خیبر والوں کو پہلی دفعہ کہا تھا کہ اب میں آؤں گا, ورنہ میرے نبی نے کبھی بھی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی بھی اس پہ ڈیفنس کیا, اٹیک نہیں کیا اس طرح سے. یہ پہلا موقع تھا. پہلے بدر ہم نے ڈیفنس میں لڑی, اوہد ڈیفنس میں لڑی. خیبر وہ جنگ تھی کہ جس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں آؤں گا, وارننگ دی. کس لیے؟ صرف مسافروں کو لوٹتے تھے اور عورتوں سے بدتمیزی ہو گئی تھی. مسافروں کو لوٹتے تھے, عورتوں سے بدتمیزی ہو گئی تھی. آپ کے نبی کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا. اسی طریقے سے کہ پھر آپ نے کہا کہ اب میں آؤں گا. اب اسلام میں کہاں, یہاں فلسطینی سارے رل گئے, بچے مارے گئے, چیزیں دیکھ لیں. کسی ایک میں بھی وہ ہے کہ وہ کہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کرزمے کو, اس فیل کو اپنے دل میں محسوس کرتا اور کہتا کہ نہیں ہم بھی آ رہے ہیں, میرے نبی ہوتے تو آج یوں کرتے. مطلب ایک اب ان کا پردہ جو ہے, یہ تو نہیں ہے کہ اللہ معاف کرے کہ ان تک خبریں نہیں ہیں, اگر لوگ اس طریقے سے سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, پردہ ایک اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, اور یہ جو اس میں چلے جاتے ہیں نا کہ بشر کے, اور اس کے چکر میں نور بشر, تو پھر مریم کے پاس جب حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جب جبرائیل آئے تو انہوں نے کس طرح سے مخاطب ہو گیا, انہوں نے کہا میں بشر کے روپ میں ہوں, میں بشر کے روپ میں ہوں. وہ سمجھ اس کو بندہ ہی رہی تھی. تو یہ کنفلکٹ بھی میرا ہوتا ہے کہ آپ کے ویورز کے دماغوں کی گریں بھی ہلکی ہلکی نا ساتھ ساتھ ہم وہ گزرتے ہوئے کھولتے چلے جائیں. اب آ جائیں کہ یہ جو دوسرا موقع حضرت علی نے جب خارجیوں کے ساتھ معاملات ہوئے تو ان کو بڑا انہوں نے ریلیف دیا. اس وقت تک جنگ نہیں کی, ایون کہ انہوں نے ایک جنگ میں تو حضرت علی کو شکست بھی انہوں نے دلوائی. یہ انہوں نے قرآن نیزوں پہ اٹھے تو انہوں نے کہا علی کو سیدھے ہو گئے. جنگ خارجیوں نے ایک عورت کو قتل کیا, شہید کیا, حاملہ کو, بس یہ کافی تھا. بس جیسے ہی یہ کیا حضرت علی نے لشکر کی چڑھائی کر دی کہ آپ اعلان جنگ ہے. یہ تھے مسلمان جن کو پتا تھا کہ کسی بھی جان کی سلامتی, سیکیورٹی, امن کتنا ضروری ہے. امن کے خواہاں کو امن پرووائڈ کرنا ہے ایٹ اینی کاسٹ. تو ایک بھی جان چلی جائے پھر لشکر کے لشکر روانہ. تو یہ آج ہمیں کہاں مل رہا ہے جی, ہزاروں لاکھوں دنیا سے چلے گئے اور جا رہے ہیں. اور یہ جو سیکوینس اب اصل پہ آئے کہ ابراہیم رئیسی صاحب جو ہیں, یہ سیم جو آپ کے یہ پہلے ان کے عدلیہ سے وابستہ رہے ہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بڑے ریجڈ اور بڑے اسٹرکٹ مانے جاتے تھے, اور یہ اتنے ہی ریجڈ اور اسٹرکٹ مانے جاتے تھے جتنا تاریخ میں اگر امام خمینی کی بات کی جائے ان کے بعد اگر کوئی پرسنالٹی بڑی. اور جب یہ الیکشن جیت کے آئے تو یہ مانا جا رہا تھا کہ بہت ہی اسٹرکٹ آدمی آ گیا, اب تو ایسی کی تیسی پھیر دے گا, بالکل نہیں ٹلے گا. کہتے تھے کہ یہ جانشین کے طور پر دیکھا جا رہا تھا, امام خمینی کے جانشین. جی, اب جو رہبر کی پرسنالٹی ہے جو آیت اللہ خامنہئی اس وقت موجود ہے, رہبر معظم, ان کی جو پروفائل پہ واقعی یہ بالکل بات درست ہے, کیونکہ ان کی ایک تو عدلیہ سے وابستہ رہنا اور بڑا اسٹرکٹ امیج ہونا. دوسرا آپ کو پتہ ہے کہ ان کے آتے ہی آپ دیکھیں کہ چیزوں نے کتنا ایکسل کیا. یہ فلسطین ایشو اور یہ اس پہ اٹیک, اور اس کے بعد ان کی مدد کھل کے فلسطین کی مدد,
اور جتنے بھی معاملہ لوگ بے شک اس کو فیک کہیں یا 600 میزائل تو مارا ہے جی ویسے ہی بے شک پٹاخے پھوڑنے کے لیے. پہلے ان کا جنرل گیا قاسم سلیمانی، اس کا بدلہ امریکی اڈوں پہ انہوں نے بم مار کے لیا. ٹرمپ نے اس وقت مجھے یاد ہے کہا کہ ایسے کچھ تھوڑے سے زخمی ہوئے ہیں. خبر آپ کو پتہ روکی جاتی ہے. تو اب بھی یہ ہے کہ یہ جو شہادت ہے یہ پتہ چلے گا یہ پلانڈ ہے، یہ پتہ چلے گا یہ ٹیکنالوجی کا استعمال ہے، یہ پتہ چلے گا کہ یہ پری پلان تھا. یہ ویسا ہی ہے جیسے ضیاء الحق صاحب کا طیارے کے ساتھ حادثہ پیش آیا تھا، یہ ویسا ہی ایک حادثہ ہے. اور یہ حادثے ہمیشہ امریکہ بڑے زبردست طریقوں سے کروایا کرتا ہے اور یہ بڑے ہی اس میں ایکسپرٹ ہیں. اور اس ٹائم کا یہ پرسن جس نے کتنی خوبصورتی سے پاکستان ایران کچھ دن پہلے ادھر میزائل آیا ادھر میزائل آیا، کچھ دن بعد آپ سیدھا فلسطین اسرائیل پہ اٹیک کرتے ہیں اور کچھ دن بعد آپ پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں، پھر آپ سارے دورے کرتے پھر رہے ہیں ارد گرد. مطلب آپ تو پورا خطے کو جوڑ گئے، ایک بانڈ کا کام کر رہے تھے. اتنی حکمت اور ایسی بصیرت کی حامل شخصیت کہ اس نے اس مطلب ادھر اٹیک کیا، ادھر پاکستان کا دورہ. پاکستان بھی وہ غریب ملک جس کی روٹی بند ہو جائے، مطلب اس طرح کی کسی حرکت، اس کو بھی آخر تو انہوں نے کوئی نہ کوئی انگیج کیا کسی ڈائیلاگ میں واٹس ایور. تو آپ دیکھیں کہ پاکستان نے بھی بڑا پرتپاک ویلکم کیا اور بڑا زبردست ان کو ہر طرف جو ہے پروٹوکول ملا صوبے کے لیول پہ، کنٹری کے لیول پہ. لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ جو مشن کو لے کے جس طریقے سے آگے بڑھ رہے تھے وہ وہی تھے جو بڑی خوبصورتی سے اتنے بڑے کنفلکٹنگ ریجن میں بڑے امریکنز اتنی کالونیز جو ہیں انہی کے اندر بیٹھ کے انہی میں بڑے دھڑلے سے آ کے انہی کے اندر اپنی اسٹریٹجک جو ڈیپتھ تھی وہ گین کر رہے تھے. کیونکہ یہ ظاہری بات ہے ایک بڑی جنگ سے پہلے آپ کو سب سے پہلے اپنے ہمسائے ارد گرد چیک کرنا ہوتا ہے کہ میں اب پھڈے میں جا رہا ہوں تو بھی تسی کیندے نال ہو تو تسی کیندے نال ہو. تو یہ تھوڑا تھوڑا ہلکا ہلکا جیسے خاندانوں میں ہوتا ہے نا کہ اب آپ نے کسی بڑی بلا کو چھیڑنا ہو تو سب سے پہلے اندر ہی اندر چیک کرتے ہیں کہ میرے ساتھ کون ہے اس کے ساتھ. تو یہ وہ کرتے پھر رہے تھے، یہ ان کا یہ مشن تھا. تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک عظیم شہادت جو سب کی منزل ہے. اور اگر بات کی جائے ان کی بطور ایک حسینی کے تو حسینیوں کی میراث ہی شہادت ہے. اور تمنا بھی یہی نہیں اگر کوئی رکھے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہودی مرے یا نصرانی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ساما صاحب ایک سوال اب بڑا اہم ہے. سوال یہ ہے کہ شہادت ہو گئی، اللہ قبول فرمائے. اب خطے کا منظرنامہ بتائیں، اب خطے میں کیا ہونے والا ہے؟ یہی وہ آگ ہے، یہی وہ وقت ہے جب اس آگ نے پھیلنا پورے عرب پہ جو ہے نا وہ اب جو آپ کہتے ہیں کہ سر جانے والے ہیں اور اس میں سر جائے گا اور اسرائیل اور امریکہ کی تباہی ہونی ہے. دیکھیں آپ لوگوں کو تھوڑا سا نا باریکی سے محسوس کرنا چاہیے کہ چیزیں ڈیولپ کیسے ہو رہی ہیں. مطلب ایک تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کو شروع میں لگ رہا تھا کہ یہ تو حماس کا اٹیک ہے یہ بڑھے گا نہیں. اس کے بعد آپ لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ بس یہ ایران اور یہ تو ہمیشہ سے حزب اللہ لگے رہے ہیں. پھر شام پہ بھی انوالومنٹ، لیکن اس دفعہ یمن بھی آ گیا. اچھا اس کے بعد آپ لوگوں کو لگا کہ ترکی ہمیشہ اسرائیل کا امبیسڈر رہا ہے. بیسیکلی عربوں میں انڈکٹ کرنے والا، اس کے خارجی تعلقات کو فروغ دینے والا ترکی ہے. اس دفعہ ترکی نے اپنے تعلقات ختم کر لی ہیں اور اب کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ترکی بھی وہ جو روایات ہیں کہ قسطنطنیہ ہاتھ سے جائے گا، تو اس کا مطلب ہے ترکی نے ہمارے ہاتھ سے جانا ہے. اٹ مین یورپ نے، گریس نے اس پہ قبضہ کرنا ہے. اب لامحالہ ترکوں کے متعلق ہے عراق میں آنا، آ کے بیٹھنا. اور یورپ کا ترکوں کے، کیونکہ آپ کو اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ یہ ان کا پہلا جو کرسچنز کا جو وہ تھا نا، جیسے خانہ کعبہ کہہ لیں یا آپ لوگ اپنی اس کا جو بڑا ان کا مانا جاتا ہے تو وہ یہ تھا مطلب ادھر استنبول میں.
اور بعد میں اس کو وہ کر لیا. آج اس ایک اور بھی آپ لوگوں کو ایک ڈفرینٹ بات بتاؤں جو آپ لوگوں کو شاید اندازہ نہیں ہے. آپ سنتے ہیں کہ صلیب ٹوٹے گی اور مسلمان اور کرسچن ایک ہو جائیں گے. یہ کئی دفعہ آپ لوگوں نے سنا ہے. اور یہ بھی سنا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ہم یہ ایک ہو جائیں گے. وہ سارے کرسچنز نہیں ہوں گے اور سارے مسلمز بھی نہیں ہوں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ان کے جو آرتھوڈاکس ہے نا وہ ہیں آپ کے رشینز. جو آرتھوڈاکس کرسچنز ہیں وہ آپ کے رشینز ہیں. اس ٹائم آپ اور اپنی الائنمنٹ دیکھیں رشینز کے ساتھ عمران خان کا جا کے ہاتھ ملانا, پیوٹن کے ساتھ اس کا ہینڈ شیک, اور جس انداز سے یہ دونوں ملے تھے بس نظر لگ گئی جیسے. لیکن یہ آگے آنے والے مستقبل کے جو معاملات ہیں اس کے لیے بڑا اہم ہے کہ یہ آج آپ لوگوں کو کلیئرٹی ہو جائے گی. آج جب میں یہ بات کر رہا ہوں پورے آپ کے میڈیا پہ پورے آج تک کہیں بھی یہ سیکوینس میچ ہی نہیں کیا گیا کہ وہ کرسچنز کون سے ہوں گے جنہوں نے اور ہم نے ایک ہو جانا ہے. تو وہ آپ کے آرتھوڈاکس ہوں گے اور وہ آپ کے جو رشینز ہیں یہ ہوں گے. اور آپ اب دیکھیں لاجیکلی اس ٹائم بھی آپ ایک سروے کنڈکٹ کر لیں یا اس خطے میں دیکھ لیں ایرانی اس وقت کس کے قریب ہے؟ رشینز کے. شام کی مدد کو رشیا آتا ہے. ترک اس وقت کس کے قریب ہے؟ رشیا کے. آپ کا بن سلمان نے رشین صدر کے کہنے پہ آئل وہ پروڈکشن نہیں بڑھائی تھی, یاد کریں. اچھا اس کے بعد اب جب یہ آتے ہیں جب بیڑی بیڑے امریکن موو فارورڈ ہوتے ہیں تو پیوٹن کہتے ہیں کہ بھائی آپ ادھر کیا کرنے آئے ہو. ٹھیک ہے جی. دوسری بات اب آپ کو وہ روایت یاد کرواؤں جو میں نے کہا تھا کہ عراق میں ترک آ کے بیٹھ جائیں گے, اور ترکوں میں دو ہی باتیں ہیں, یا یہ ترک ہیں یا رشینز ترک ہیں. اب ایک ہونے کی بات پہ آ جائیں. اب دوسری روایت کو گھمائیں. پہلی کو دیکھیں کہ اب اگر یہ سین بنتا ہے ایرانی صدر ڈھونڈنے کے لیے طیارے پہلے کدھر سے آئے ہیں؟ ہیلی کاپٹر ترکی نے بھیجے اپنی اس کی سرچ اگر کو ریلیٹ کرتے چلے جائیں. دوسری مدد کی اس نے رشین نے پیشکش کی ہے کہ جو بھی چاہیے ہم دیتے ہیں. سب سے پہلے جب شام پہ اٹیک آج سے بہت پہلے بھی امریکہ کرنے کا خواہاں تھا ڈائریکٹ ISIS کی گیم سے پہلے, تو اس وقت رشیا نے کہا تھا کہ شام پہ اٹیک رشیا پہ تصور کیا جائے گا. یہ آپ کے ویورز کو کو ریلیٹ کر کے بتانا اس لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ سمجھ جائیں کہ یہ کہانی کوئی اچھوتی ایک صبح ایسے نہیں ہوگا کہ ایک صبح ہم صبح اٹھیں گے اور جبیاں ڈال لیں گے کہ وی آر سیم, مطلب ہم ایک ہو گئے. نہیں, آپ ابھی میں اس لیے ہسٹری سے سیر کرانا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ سمجھ جائیں کہ آپ لوگ قریب قریب پہنچے ہوئے ہیں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ کو وہ ٹائم اس سے ہونے والی وقوع پذیر ہونے والی چیزوں کا پہلے سے منظرنامہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو. اچھا اب آپ ایمانداری سے بتائیں کہ اس ٹائم جو آپ کے 4 یمن, حزب اللہ, شام, ایران, 4 تو ڈائریکٹ انگیج ملک ہیں, عراق کسی حد تک, اس کے پیچھے آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ آپ کی جو ان کا کلوزسٹ الائی ہے وہ امریکہ ہے یا رشیا ہے؟ ٹھیک ہے جی. اب کرسچنز تو وہ بھی ہیں جو میں نے یہ کہا نا کہ یہ جو آرتھوڈاکس کی کہانی نکلی ہے نا یہ آپ لوگوں کو کلیئر کر گئی ہے. اور اس ٹائم اس خطے میں آپ لوگ بڑے کلیئر ہو جائیں گے. اب مسلمان, انڈیا کے مسلمانوں کے لیے بھی یہ پیغام ہے. یہ آج میرا میسج جو ہے جہاں جہاں دنیا میں سن رہے ہیں اس کو ایک جیسے کہتے ہیں نا ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ سمجھیں کہ یہ آپ کو کلیئرٹی دے گیا کہ کون سے کرسچنز ہیں جنہوں نے مسلمز اور کرسچنز نے ایک ہونا ہے. تو وہ اب آپ سمجھ لیں کہ وہ کون سے ہیں. اچھا اس کے بعد آ جائیں کہ یہ جو آپ کی اس ٹائم رشیا کا جو ٹلٹ ہے, بار بار کا ٹلٹ ہے, وہ کدھر ہے؟ آپ کی طرف ہے. چاہ کیا رہا ہے خطے میں؟ آپ کا ایک بلاک. ٹھیک. اچھا اب کہنے کو تو وہ بھی کرسچنز لیکن دو ڈفرینٹ اینڈ. یورپ بھی کرسچن لیکن ان کا فلسطین کو لے کے رویہ اور پیوٹن کا فلسطین کو لے کے رویہ, یہ تو کہانی کوئی اور بننے جا رہی ہے. یہ تو آپ لوگوں کے قریب قریب پہنچے پڑے ہیں روایتوں کے, بس وہ ہوش جیسے کہتے ہیں نا عقلیں سوئی ہوئی ہیں. تو یہ اب ہونا یہ ہے, اس کو کنکلوڈ کر دوں
کہ یہ اب مجھے یہ لگ رہا ہے، جو اس دن ہم ہر روز جب پروگرام کر رہے ہیں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہم بہت آگے جا کے کھڑے ہو رہے ہیں ہر پروگرام میں. میں خود بھی بہت آگے اپنے آپ کو محسوس کرتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ پچھلے پروگرام میں صرف ہماری نظر میں یہ روایت تھی کہ ترک آ کے عراق پہ اگر بیٹھے نا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کہانی بس قریب ہے. لیکن یہ جب میں نے ترکوں کی اس کو دیکھا کہ وہ یار یہ ترکی ہے یا رشینز ہیں، تو اس ٹائم دونوں ہی مدد کو فوراً انہوں نے پیغام بھیجا. تو اس کا مطلب ہے اب اگر یہ جنگ بڑھتی ہے اور یہ جنگ بڑھے گی، یہ جنگ ٹلنے کے لیے شروع نہیں ہوئی. اسرائیل بنا ہی اس دن کے لیے تھا. آپ لوگوں کو کیسے میں سمجھاؤں کہ اسرائیل کا وجود ہی اس دن کے لیے رکھا گیا تھا کہ اس کے ذریعے ہم پورے عرب کو بہانہ بنا کے لپیٹ دیں گے. اور یہ جو دونوں ملک ہیں یہ آپ کو اب لگے گا آگے بڑھتی ہوئی جنگ میں کہ یہ لوگ آ کے پراپر کنٹریبیوٹ کریں گے. اسامہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اس کے بہت سارے اور بھی پہلو ہیں، وہ میں چاہتا ہوں آپ ان کے اوپر بھی اپنی انپٹ دیں، لیکن وہ ناظرین کو ہم اگلی ویڈیو تک اس کا انتظار کروا لیتے ہیں کیونکہ یہ 20 منٹ کی ویڈیو بن چکی ہے. تو بہت سارے اہم موضوعات کے ساتھ اسامہ صاحب کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.